اے ہمارے رب، دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، یعنی ہماری دنیا بھی بھلی ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بھلی ہو جائے۔ اور اے ہمارے رب، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا۔ ایسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ ہم ترجمہ سن ہی نہیں سکتے بغیر آمین کہے۔ فجر سے لے کر عشاء تک ہم اس دعا کو پڑھتے رہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ اسی دعا ہی کو روح سخن اور سرنامہ بیان بنایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جمعہ میں جو لوگ تھے انہیں پتا تھا کہ میں نے ایک وعدہ کیا تھا ان سے، ریالٹی کے حوالے سے، واستوکتا کے حوالے سے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ کوئی آیا ہے؟ Did you born by your own will? Will you die by your own will? نہیں۔ بولیے بھائی، ذرا سا منہ کھولیے۔ اب نہیں کھولو گے تو پھر کب کھولو گے؟ یا چھپ چھپ کے کونے میں بیٹھ کے صرف بولو گے؟ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور یہ بھی طے ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے بھی نہیں۔ بے شک۔ نہ ہمارا ارائیول ہماری مرضی سے، نہ ہمارا ڈیپارچر ہماری مرضی سے، مگر ہماری اچھا یہ ہے کہ ہمارا جیون ہماری مرضی سے چلے۔ اگر آپ کو پچھلے سال کا لیکچر یاد ہوگا جو میں نے کیا تھا، تو میں نے بہت ہی وستار کے ساتھ، بہت پھیلاؤ کے ساتھ اس عنوان کو ریز کیا تھا۔ آج میں صرف ٹچ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ ٹریک بچ جائے اور پھر گفتگو کی ٹرین جو ہے بلٹ ٹرین اس پہ دوڑے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ بلٹ ٹرین نہیں ہے جس کا وعدہ 2014 میں کیا گیا اور آج تک پورا نہیں ہوا۔ چلیے کم سے کم آپ کو مسکرانا تو آتا ہے، اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ بہت گھبراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ آمین، آمین۔ عجیب بات ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے، لیکن دنیا میں ہم اپنی مرضی چلانے سے نہیں چوکتے۔ I like this, I like that۔ ہمیں جب تیری مرضی سے تیرا چہرہ نہیں بنا، تیری آنکھ نہیں بنی، تیرا گال نہیں بنا، تیرا وجود نہیں بنا، تو تیرا جیون تیری مرضی سے کیسے چلے گا؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اپنی دنیا کو اچھی بنانا تو رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے پہلے اپنی دنیا، اپنے جیون کو اللہ کی مرضی پہ چلانا شروع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کرو، تب تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ جن چیزوں سے اس نے روکا ہے اس سے باز آ جاؤ، نہ کرو، تبھی تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ بے شک۔ یہ تھوڑی نا کہ کولرا ہے اور بریانی بھی کھائیں، ڈائجیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے اور بڑے کے گوشت کا جو ہے پایا کھا رہے ہیں۔ 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا تبھی جا کر کے صحت ملے گی۔ جب جسم کی صحت پرہیز کے بغیر ممکن نہیں ہے تو جنت اور ایمان کی صحت جو ہے وہ پرہیز کے بغیر کیسے ممکن ہو؟ بے شک۔ اور پرہیز یہ ہے
اپنی عادت کو سدھارو، اور عادت تبھی سدھرتی ہے جب ارادہ مضبوط ہو۔ میرے جد کریم حضور قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شہباز لا مکانی، جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الارادہ ہوا ترک ما علیہ العادہ، ارادہ نام ہے اس چیز کو چھوڑنے کا جس کی آپ کو عادت ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اگر جھوٹ بولنے کی خدا نہ خواستہ عادت ہے تو اب ارادہ یہ ہے کہ اے اللہ سے ہم جھوٹ نہیں بولیں۔ کسی کو بہت زیادہ بک بک کرنے کی عادت ہے، اب اپنی اس عادت کو بدلنا ہے تو اسے پہلے ارادہ کرنا ہوگا، ایک انٹینٹ کرنا ہوگا، انٹینشن لینا ہوگا کہ I will never ever do that، میں یہ نہیں کروں گا۔ یہی ارادہ جو ہے عادت کے چھوڑنے کا سب سے بڑا محرک بنتا ہے۔ چلتی پھرتی دوڑتی بھاگتی اس دنیا میں ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کو دل دے بیٹھے۔ دنیا داری نے ہمارے دل و دماغ پہ ایسا اثر پیدا کر دیا ہے کہ پرہیزگاری بالائے طاق پہنچ گئی، دنیا داری جو ہے اسے ہم نے اپنے گلے سے لگا لیا۔ ہم بھول گئے کہ یہ دنیا تو دل لگانے کے لیے تھی ہی نہیں۔ ہمیں اگر کوئی دنیا کو دل لگائے گا تو کیا دنیا اس کی ہو جائے گی؟ بولو، کبھی نہیں ہوگی۔ ایک صاحب یہاں سے احمد آباد سے فلائٹ پہ بیٹھے، and he's supposed to go to UK، لندن ہیتھرو اترنا تھا ان کو۔ 8-9 گھنٹے کی جو فلائنگ ٹائم ہے، اس 9 گھنٹے کے اندر ان کو جہاز سے، اس ایروپلین سے محبت ہو گئی۔ He fall in love۔ تو کیا وہ جہاز ان کے باپ کا ہو جائے گا؟ سمپل سی بات ہے۔ نعرے والی تقریریں میں روز کرتا ہوں، آج ذرا دل میں انگارے پیدا کرنے والی بات سنو۔ یہ بھی ہماری بڑی بری عادت ہو گئی ہے کہ ہم وہی تقریر سنتے ہیں جس میں نعرہ لگے۔ ارے وہ سنو جس میں دلوں میں پھکتی ہوئی چنگاریاں شعلہ جوالا بن جائیں اور بندے کو بندہ نواز بنا دے، غریب کو غریب نواز بنا دے، مرید کو اپنے پیر کی مراد بنا دے، خادم کو جماعت کا مخدوم بنا دے۔ تو پوری توجہ سے اب ان کو فلائٹ کے اکوموڈیشن سے یا اس کے کمفرٹ سے یا سیٹ سے یا پتہ نہیں کس چیز سے جو سروس کرتے ہیں ان سے ہو جائے۔ میں نے کہا اس لیے میں نے ٹچ کر کے آگے بڑھ گیا۔ ان کو ہو گیا لو۔ تو لو کا تقاضا جانتے کیا ہے؟ اس کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے انسان کا لو ہو جاتا ہے اس کے بغیر جی نہیں سکتا، نہیں جی سکتا کیونکہ لو ہو۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جب لندن ہیتھرو پہ فلائٹ لینڈ ہوا تو سارے پیسنجرز اوور ہیڈ لاکر سے سامان اٹھا کے ایئرپورٹ کے امیگریشن میں بھاگنے لگے، مگر جناب بیٹھے ہوئے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہ مجھے لو ہو گیا۔ تو کہا یہ لو ہونے سے جہاز ان کا ہو جائے گا؟ لوگ اجازت دے دیں گے، ٹھیک ہے لے جائیے ٹنکاری ہے۔ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر وہ اپنی مرضی سے نہیں چھوڑے گا تو ایئرپورٹ کے گراؤنڈ سٹاف والے دھکے مار کے اسے اتاریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس چیز کو دل دے دیا جس پر اس کا ملک ہی نہیں تھا، جس کا وہ مالک ہی نہیں تھا، جس پر اس کا اختیار ہی نہیں تھا۔ 8-9 گھنٹے کی جرنی میں اس نے دل دے دیا، لیکن ایسی چیز کو دل دیا جسے اسے چھوڑنا بلا تشبیہ۔ جس طرح ایک مسافر 8-9 گھنٹے کی یاترا میں اپنے فلائٹ کو دل دے دے تب بھی اسے فلائٹ چھوڑنا، اسی طرح دنیا کو دل دینے والوں، تم چاہے 70 سال جیو، چاہے 80 سال جیو، چاہے 90 سال جیو، مگر ایک دن تمہیں اس دنیا کو چھوڑنا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء. سبحان اللہ. ان صحابہ کی طرح دنیا میں رہو، دنیا کے نہ رہو، جنہوں نے اشارہ مصطفیٰ پا کر کے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر لی. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا میں رہتے تھے، دنیا کے نہیں تھے. وہ صحابہ جن کا تصور دیکھ کر کے رستم و سہراب کے کلیجے میں پسینہ آ جائے، وہ صحابہ جن کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوان میں زلزلے آ جائیں، وہ صحابہ جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کا مزاج بدل جائے، وہ صحابہ جو بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیں، وہ صحابہ جو نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ نہ گرنے دے، وہ صحابہ جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں اذان دے دی، وہ صحابہ جن کا نام سن کر لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں، وہ صحابہ کہ دریا کی روانی کو ایک خط لکھ دیں تو روانی کا مزاج بدل جائے، وہ صحابہ ارے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے، وہ صحابہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں رہے، دنیا کے نہیں رہے. یہ تو مولا علی کا قول ہے. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ فرماتے کن فی الدنیا ولا تکن للدنیا. دنیا میں رہو لیکن دنیا کے نہ رہو. دونوں میں فرق جانتے کیا ہے؟ جو دنیا میں رہتا ہے اسے پتا ہے کہ ایک دن دنیا چھوڑنا ہے. وہ جانتا ہے کہ نہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا. once I have to leave this world. مجھے یہ دنیا چھوڑنا ہے کیونکہ اس دنیا میں نہ میرا پاسٹ ہے نہ فیوچر ہے، تو پھر پریزنٹ کیسے ہوگا؟ اسے پتا ہے. لیکن جو دنیا میں رہتا، دنیا کے لیے رہتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑنا. اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے پھر بھی بھول جاتا ہے کہ ہمیں یہ دنیا چھوڑنا. He just like a dreamer. صرف یہ کریمر نہیں، ڈریمر ہے، صرف سپنے دیکھتا. اور یہ بات تو میں کہہ چکا ہوں آپ کے سامنے کہ سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا. سپنا کبھی نہیں ہوتا. سپنے کی دنیا سے نکلو. اگر کوئی صاحب سپنا دیکھ لیں کہ وہ کروڑ پتی ہو گئے تو چند ہی دن میں پتا چل جائے گا. وہ جیسے وہ سو کے اٹھیں گے میں کروڑ پتی نہیں، میں تو صرف اپنی پتنی کا پتی ہوں. سپنا کبھی اپنا نہیں. ہم دو طرح کا سپنا دیکھتے ہیں. ایک سپنا تو ہم نے یہ دیکھا کہ آنکھ بند ہو گئی، سپنا اسٹارٹ. یہاں سے گئے احمد آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہاں دو سفید سفید چادر پہن لیا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوئے. اس کے بعد فلائٹ میں بیٹھے، سپنا چالو. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر جدہ پہنچے، بڑی بڑی داڑھی میں بڑے بڑے آتنکوادیوں کو دیکھا. کوئی تعویذ چھین کے پھینک رہا ہے، کوئی دلائل الخیرات شریف چھین کے پھینک رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب دکھ جائے تو جیسے لگے بدن میں آگ لگ گئی. وہ سپنا چالو. وہاں سے چیک پوسٹ پہنچا، پھر مکہ پہنچا، سپنا چالو ہے. مطاف میں پہنچا، سپنا چالو ہے. طواف کیا، سپنا چالو ہے. سعی کیا، سپنا چالو ہے. مینا مزدلفہ عرفات میں ٹھہرا، سپنا چالو ہے. وہاں سے بس میں بیٹھا، سپنا چالو ہے. مدینہ پہنچا، سپنا چالو ہے. محراب نبوی دیکھا، سپنا چالو ہے. گنبد خضرا دیکھا، سپنا چالو ہے. اور جب آنکھ کھلی تو کہا میں تو ٹنکاریہ میں اپنے گھر میں اپنے بستر پہ سو رہا تھا. اب بتائیے وہ انہوں نے سپنے میں حج کر لیا تو کیا وہ حاجی ہو جائیں گے؟ نہیں. حج کی فرضیت ساقط ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا. ایک سپنا ہم اور دیکھتے ہیں
کہ ابھی ہم پیدا ہوئے ہیں، اب چلنا سیکھا، اب بولنا سیکھا، اب 4 سال کے ہو گئے اسکول جانے لگے، اور بڑے ہوئے کالج جانے لگے، جوان ہو گئے یونیورسٹی جانے لگے، اس کے بعد پھر شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اور بڑے ہوئے، دادا نانا بن گئے، ملٹی بلینر بن گئے، BMW، بینٹلی، رائل رائس جیسی گاڑیاں دروازے پہ کھڑی ہیں، کروڑ پتی نہیں کھرب پتی ہو گئے، 70-80 میں مر گئے۔ آنکھ بند ہوئی کہ ارے اٹ واز ڈریم، میں نے کتنا لمبا سپنا دیکھا۔ اور سنو، جب تک انسان سپنا دیکھتا ہے سپنے کو سپنا نہیں سمجھتا، سچ سمجھتا ہے۔ سپنا تب سمجھتا ہے جب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو پہلے سپنے کو توجہ چاہوں گا، پہلے سپنے کو ہم نے سپنا تب سمجھا جب آنکھ کھلی، اور اس سپنے کو ہم سپنا تب سمجھیں گے جب آنکھ بند ہوگی۔ اسی لیے اگر اپنی دنیا کو اچھی بنانا ہے تو آنکھ کھول کے جیو، جس طرف رب بلائے اس طرف جاؤ، جس سے منع کر دے باز آ جاؤ۔ ارے تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تیری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اپنی دنیا کو بھلی بناؤ مسلمانوں۔ اور اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انفرادی طور پر اپنے آپ کو سدھارو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سماج کو سدھارنے لگتے ہیں۔ سماج نہیں سدھرتا کہنے سے، سماج ہی کا ایک حصہ ہم ہیں۔ تو اب اگر اپنے سماج کو سدھارنا ہے تو پہلے خود کو سدھارو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنی توجہ کو رب کے قریب کرو۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو۔ کیا حاصل کرو؟ How to get closer to Almighty Allah۔ اس موٹو کو اپناؤ کہ ہم اللہ کے قریب کیسے ہو جائیں۔ وہ تو اپنے بندوں کی رگے جاں سے زیادہ قریب ہے۔ اس نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اپنے بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس کی قربت کا تو حال یہ ہے کہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ سبحان اللہ۔ اس کی قربت کا حالم یہ ہے، وہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ جب میرا بندہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں۔ توجہ چاہوں گا، میں اس کے قریب ہوں۔ ہم کتنے اس کے قریب ہیں؟ سچائی یہ ہے کہ وہ تو ہم سے قریب ہے لیکن ہم اس سے دن بدن دور ہو رہے ہیں۔ ہم اس کی قربت کیسے حاصل کریں؟ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ How to get closer to Almighty Allah۔ اس کے نزدیک ہو جائے، اس کے قریب ہو جائے، اس کے حبیب ہو جائے۔ یہی ہمارا مین مدعا ہے، یہی ایک مومن کا ٹارگٹ ہے کہ بس اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور یہ قربت جو ہے پیدا ہوتی ہے اللہ کے خوف سے۔ کس چیز سے؟ سبحان اللہ۔ If you have a fear of Allah subhanahu wa ta'ala, then you will be able to go nearest to Almighty Allah۔ اگر fear ہے تبھی اس کو تمہاری کیئر ہے، ورنہ سب کچھ نہیں فیئر ہے۔ قربت کے لیے خوف ضروری ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ ایک چیز بتاؤں، لوگوں کا ڈر لوگوں سے دور کرتا ہے۔ آپ سانپ کو دیکھ کے ڈر گئے تو سانپ کے قریب نہیں جائیں گے، بھاگیں گے۔ شیر کو دیکھ کے ڈر گئے تو شیر کے قریب نہیں جائیں گے، بھاگیں گے۔ آپ آگ کو دیکھ کے ڈر گئے تو کوئی آگ میں کودے گا؟ بولو۔ دریا کی روانی کو دیکھ کے ڈر گئے، کوئی چھلانگ لگائے گا؟ بندہ جس سے ڈرتا اس سے دور جاتا،
مگر خوف خدا دیکھ، بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ بندوں سے ڈرے تو دور ہوتا ہے، یہی بندہ مولا سے ڈرے تو قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم بندوں سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ اس موقع پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے، کبھی پتہ نہیں میں نے ٹنکاریہ میں یہ بات کہی کہ نہیں، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگل میں عبادت کر رہے تھے۔ جنہوں نے سنا ہے ان کے لیے دوبارہ، اور جنہوں نے نہیں سنا یہ قصہ ان کے لیے پہلی بار۔ عبادت کر رہے تھے جنگل میں، and that wild was the full of lion، اتنے زیادہ وہاں شیر تھے اس جنگل میں عبادت کر رہے تھے، اور ان کی بکریاں سکون سے گھاس چر رہی تھیں without any problem hesitation، بالکل نہیں۔ ایک راہگیر کا گزر ہوا، اس نے دیکھا ارے یہ کیا، بھیڑیا وہاں بیٹھا ہے اور وہ گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے۔ بھیڑیا، بھیڑیا سمجھے آپ؟ انگلش میں اسے ہائنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہائنا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جو لوگ کروگر نیشنل پارک گئے ہیں ہائنا دیکھا ہوگا۔ ہائنا شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا۔ شیر بڑا خطرناک جانور ہے لیکن بڑا خوددار بھی ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے۔ شیر اگر کھا پی لے قاعدے سے تو you can walk with the lion، آپ شیر کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہو۔ اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ذاتی تجربہ ہے، میں کر چکا ہوں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ شیر کے ساتھ چلنے کے لیے ذرا سینے میں شیر دل بھی چاہیے، سب کے بس کی بات نہیں۔ وہ بغیر دانت والے چھوٹے چھوٹے شیر کے بچوں کے ساتھ لوگ گھومتے ہیں، اچھوں کے ساتھ نہیں۔ شیر اگر پیٹ بھرا ہے تو منہ نہیں مارے گا، لیکن ہائنا تو ایسا درندہ ہے کہ اگر گردن تک سانس لینے کی گنجائش نہیں ہے اور سامنے بکری دکھ جائے تو نوچے گا ضرور، چاہے کھائے نہ۔ اور یہاں منظر کیا ہے، خواجہ اویس عبادت کر رہے ہیں، بکریاں گھاس چر رہی، اور ہائنا جو ہے گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکشا کر رہا ہے۔ راہگیر دیکھا تو بالکل all of sudden اچنبھت، حیرت زدہ، رہا نہیں گیا تو اس نے خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بابا معاملہ کیا ہے؟ یہ کیا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ تو خواجہ اویس نے سر اٹھا کے فرمایا، تو میری بات کرتا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا سن، توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے کھلے جو بیٹھے وہ بھی اور جو چھپے بیٹھے وہ بھی، سب کی توجہ چاہوں گا۔ کہا سن، پہلے میں ڈرتا تھا، اب نہیں ڈرتا۔ سن، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے مسلمانوں، اے غیور نوجوانوں، اے اہل سنت والجماعت، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن تم سے ڈرے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سروں پہ مسلط طاغوتی طاقتیں تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام مخالف طاقتیں تمہارا نام سن کر تھر تھرا اٹھیں، تم سے ہل جائیں، تو تمہیں کوئی غیر قانونی کام کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی انیتک کاریہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بندوق نیزہ چلانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی آتنکوادی کے پشت پناہی کی ضرورت نہیں۔ اگر تم خدا کے دشمنوں کے دلوں میں اپنا ڈر، اپنا بھے، اپنا فیئر قائم کرنا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو. ٹرائی ٹو کلین یور سیلف, ٹرائی ٹو پیوریفائی یور سیلف فرسٹ. جب تم سدھر جاؤ گے تو پورا سماج سدھر جائے گا. اپنے آپ کو سدھارو. یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 1450 برس سے آج تک یہ کہا جا رہا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو. ہمیں یہ تو ہماری ڈیوٹی ہونی چاہیے. یہ وہ ڈیوٹی ہے کہ اسی میں پوری کائنات کی بیوٹی ہے. آج بھی ہمیں اس پہ تقریر کرنا پڑتا ہے نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکوٰۃ دو. یہ تو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جس طرح شریر کی بھوک کھانے سے مٹتی ہے ایسے ہی آتما روح کی جو بھوک ہے وہ عبادتوں سے مٹتی ہے. سبحان اللہ. ہم اپنے شریر کو تو طاقتور بنا رہے ہیں, اس کے لیے ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں, مارننگ واک بھی کر رہے ہیں, دوڑتے بھی ہیں, بڑا خیال رکھتے ہیں کولیسٹرول لیول اتنا رہے تو یہ اتنا رہے وہ اتنا رہے, لپڈ پروفائل 6 مہینے پہ کراتے رہتے ہیں. اور اپنی آتما کو ہم نے بھوکی رکھا. اس کا 1 منٹ بھی احساس نہیں ہوا کہ شریر تو بھر گیا آتما بھوکی ہے. اپنے آپ کو سدھارو. اور پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو, کیونکہ یہ خوف تمہیں بے حیائیوں اور برائیوں سے نکال کر اللہ کی طرف لے کے آئے گا. یہ خوف تیرے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دے گا. میں انشاءاللہ ان نفوس کی بحث پہ آخر میں آؤں گا. اپنے اندر خوف پیدا کرو اللہ کا. یہی خوف تمہیں تمہاری آپ بیتی کی داستانیں سنائے گا کہ تو پہلے کیا تھا اب کیا ہو رہا ہے. آج پیسہ کمانے کا کوئی کرائیٹیریا نہیں رہا, بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. میں نے عرض کیا نا کہ ارادہ یہی آپ کی عادت کو بدل سکتا ہے. اور جو اپنی بری عادتوں کو بدلنے کا ارادہ کرے, کیا کرے زور سے بولو, اسی ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں. اسی لیے مرید جب اپنے پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت ہوتا ہے تو اسے مرید کیوں کہتے ہیں؟ یوں ہی نہیں کہا جاتا. اسے مرید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اس بات کا ارادہ کر رہا ہے کہ اے میرے شیخ اب تیرا ہی راستہ میرا راستہ, اب تیری ہی دکھائے ہوئے مارگ پر چلنا میری منزل ہے, اب تو ہی میرا راہی, پل صراط ہوگا, تو میرے سامنے ہوگا میں تیرے پیچھے ہوں گا. تو اللہ اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھنا, میں مدنی مدنی کہتے ہوئے پیچھے چلوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میری منزل ہوگا میں تیرا راہی ہوں گا. تو میری مراد ہوگا میں تیرا مرید ہوں گا. یہ تبھی ہوگا جب ہم ارادے کو پختہ کریں, ورنہ تو کمرے میں بیٹھ کے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو, توبہ تب بھی ہوتی ہے, مگر توبہ سے پہلے استغفار ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ ہاں, کچھ لوگ جو ہے وہ توبہ اور استغفار ایک ہی چیز سمجھتے ہیں. ایک چیز نہیں ہے. استغفار کہتے ہیں اپنی بری عادتوں پر جو ہے اللہ سے معافی مانگنے کو. بری کچھ غلط ہو گیا اللہ سے معافی مانگا, جسے ہم انگریزی زبان میں کہتے ہیں نا سوری, اپولوجیز کرنا. اپنی بری عادتوں سے معافی مانگنا, اس کا نام کیا ہے؟ بولو زور سے, استغفار. کیا ہے؟ استغفار. اور دوبارہ اس بری عادت کی طرف نہ جانا, اس کا نام توبہ ہے. تو 2 اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ یہ استغفار کرو, دوسرا اسٹیپ یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اس طرح کی آیات قرآن میں کئی ایک ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے استغفار کرو پھر توبہ کرو, پہلے استغفار کرو پھر توبہ کرو.
استغفار پہلا رکن ہے، توبہ دوسرا رکن ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو استغفار ہی کو توبہ سمجھتے ہیں، استغفر اللہ کہتے ہیں اور توبہ کرتے ہی نہیں۔ تو خدا کا قرب حاصل کرنا تو پہلے اپنی بری حرکتوں عادتوں سے استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ اس کے بعد جب معافی مانگتے مانگتے دل پاکیزہ ہو جائے تو اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کے ارادے کو توبہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی ارادے سے بندہ مرید ہوتا ہے۔ تو مرید بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ مرید یہ سوچ کے ہاتھ تھامتے ہیں کہ اے میرے پیر، میں ارادہ کرتا ہوں کہ اب نماز نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ نہیں چھوڑوں گا، حج نہیں چھوڑوں گا۔ کچھ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اے میرے پیر، میں ارادہ کرتا ہوں کہ اب میں جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، اب میں بیک بائٹنگ نہیں کروں گا، اب میں بری حرکت نہیں کروں گا، اب میں لابنگ نہیں کروں گا، قوم میں اختلاف نہیں پیدا کروں گا۔ کچھ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اے میرے پیر، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ جو دامن تو نے دیا ہے اسے نہیں چھوڑوں گا۔ ایزیسٹ وے یہی ہے۔ اور آج جو لوگ مرید ہوتے ہیں وہ تھرڈ کیٹیگری والے زیادہ ہیں، جو یہ سوچ کے مرید ہوتے ہیں کہ وہ دامن مل گیا ہے، اسے صبح قیامت تک نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ کتنا گھٹیا اور کتنا بدنصیب مرید ہے جس نے یہ ارادہ کیا ہو کہ میں دامن نہیں چھوڑوں گا پھر بھی دامن چھوڑ دے۔ کتنا بدنصیب وہ مرید، اس نے اپنی ارادت میں توبہ کی نیت نہیں کی۔ اپنی ارادت میں اس کا عزم مصمم یہ نہیں تھا کہ آج سے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ صرف ایک ارادہ تھا کہ بس پیر کی بات مانوں گا، پیر کا دامن تھاموں گا۔ لیکن دوڑتی بھاگتی چمکتی دمکتی سوشل میڈیا کی اس دنیا میں اس نے پیر کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کی بدنصیبی پہ تو صرف ماتم کرنے کو من کرتا ہے۔ اسی لیے چادر پکڑتے کئی، مگر چادر کے نیچے کم ہی لوگ رہتے ہیں۔ جو چادر پکڑتے ہیں وہ اپنے پیر کے مرید ہوتے ہیں، مرید، اور جو قیامت کے میدان میں چادر کے نیچے ٹکتے ہیں وہ مرید نہیں، پیر کی مراد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، شہزادہ حضور غازی ملت۔ بمبئی کے قطب تھے حضرت دولہ خان رحمت اللہ علیہ۔ آپ مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن صاحب علیہ رحمہ کے ساتھیوں میں سے اور صدر الافاضل کے شاگرد تھے۔ حضرت دولہ خان بمبئی کے قطب تھے۔ میرے والد گرامی حضور غازی ملت 19 سال ان کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ 19 سال ان کی خدمت میں رہے۔ پہلے ابو کو بھی ہمارے بڑا شوق تھا کہ کرتا اچھا ہو، ٹوپی اچھی ہو، کلرفل لباس ہو، گھڑی معیاری ہو، جوتا چپل ٹھیک ٹھاک ہو، خوشبو بدن پہ لگی ہو۔ وہ بھی شیروانی پہنتے تھے، لیکن اس قلندر کی نظر نے ایسا چینج کیا کہ لگ بھگ 40 سال ہو گئے ہیں میرے والد نے پیجامہ نہیں پہنا، لنگی ہی میں گھومتے ہیں پوری دنیا۔ کپڑا جب تک کہو نہ بدلتے نہیں کہ ابو گندا ہو گیا بدل لیجئے۔ ٹوپی کبھی ادھر ٹیڑھی کبھی ادھر ٹیڑھی، یہ کیوں؟ اسی قلندر کی نگاہ نے دنیا کی چاہت سینے سے نکال دی، ختم کر دی۔ حضرت دولہ خان رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے، انہوں نے میرے والد کو سنایا، میں نے اپنے والد سے سنا۔ ایک پیر صاحب تھے، جب وہ دیکھتے تھے کہ مریدوں میں دنیا داری زیادہ پھیل رہی ہے تو مریدوں کو آزماتے تھے، آزمائش لیتے تھے ان کی الگ الگ طریقے سے۔ قلندر تھے، مست تھے۔ مثال کے طور پہ جب دیکھا کہ کوئی میرا بڑا چہیتا مرید آ رہا ہے تو زور زور سے گانا گانے لگتے تھے، تاکہ وہ مرید جو ہے الٹا سیدھا کہے، گالی بکے، اور پیر صاحب کو وہ گالی سن کے ان کا خون بڑھتا تھا۔ کیونکہ اولیاء میں ایک طبقہ ہوتا ہے، طبقہ ملامتیہ۔ کون سا طبقہ؟ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں اپنی برائی سننا پسند ہے، اور جب ان کو کوئی برا نہیں کہتا تو وہ بڑے بے چین ہو جاتے ہیں کہ آج کسی نے میری برائی نہیں کی۔ ان کو اپنی برائی سے ان کو خوراک ملتی ہے، یہ طبقہ ملامتیہ ہے۔ اسی طبقے کے وہ بزرگ تھے۔
ایک ان کا بڑا دیوانہ مرید تھا، رات دن صبح شام انہی کے ساتھ رہتا تھا، چلتے پھرتے کبھی چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن حضرت نے سوچا لاؤ اسے آزما۔ کہا ہے میرے مرید کے جی حضور، کہا مجھے شراب پینا ہے۔ پیر صاحب کیا بولنا ہے مجھے؟ I want to drink the wine۔ آج کے اگر مولانا صاحب توبہ استغفر اللہ اتنا پڑھتے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا، وہ بھی مرید تھا، اور وہ سوشل میڈیا والا مرید نہیں تھا، اوریجنل مرید تھا۔ وہ بھی چلا گیا شراب خانے، ایک بوتل لے کے آیا اور کہا لیجئے پیر صاحب شراب پیجئے۔ اب پیر صاحب تو آزما رہے ہیں، پیر صاحب نے ڈھکن کھولا، تھوڑی دیر پتہ نہیں کیا خاموش رہے، اس بعد بوتل کو منہ سے لگایا اور گڑ 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 آدھی بوتل ختم کر دی، اور اپنے مرید سے کہا ہاں یہ بتا شراب پینا کیسا ہے؟ اس نے کہا حضرت شراب پینا شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ تعالیٰ نے اسے ناپاکی کا رجس کہا ہے، شیطان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، پینا تو بڑی بات ہے، اور زور سے کہو انشاءاللہ۔ وہ پیر صاحب نے پی کر کے جیسے ہی آدھی بوتل کیا، مرید سے پوچھا شراب پینا حرام؟ کہا حضور حرام ہے۔ تو حرام کام کرنے والا فاسق ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہا حضور فاسق ہوتا ہے۔ کہا فاسق کی تعظیم جائز ہے کہ حرام؟ کہ نہیں بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو کہا جب فاسق کی تعظیم حرام تو میری تعظیم بھی حرام، تو پھر میں تیرا پیر نہیں رہا، جا کہیں اور مرید ہو۔ وہ بھی مرید تھا، اس نے کہا بابا یہ پٹی کسی اور کو پڑھائیے گا، توجہ، یہ پٹی کسی اور کو پڑھائیے گا، میں کاہے دوسرے پیر کو ڈھونڈوں؟ میں جانتا ہوں کہ جب میں لایا تھا تب یہ شراب تھی، لیکن جب آپ نے اسے چھوا تو یہ شراب شراب نہ رہی، یہ ایسا ہی پانی سے بدل گئی جیسے آپ نے میرے گندے دل کو بدل دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ زندہ باد۔ وہ مرید یہی تو کہہ رہا ہے کہ اے میرے شیخ، جب تک آپ کا دامن نہ ملا تھا میں گندا تھا، گندا، دامن مل گیا تو بندہ ہو گیا۔ ارے جب آپ میرے گندے دل کو بدل سکتے ہیں تو اگر اس گندے مشروب کو بدل دے تو حیرت کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں مرید، وہی مرید اپنے پیر کی مراد بنتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ ارادہ کر کے اگر کوئی مرید ہوا کہ مجھے اپنے پیر کی ہر بات ماننی ہے اور میدان عمل میں پھس ہو جائے، بلکہ ایسا ہو جائے کہ اپنے پیر ہی کے لیے دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے پیر کو عقل سلیم دے، اے اللہ میرے پیر پہ جادو ہو گیا ہے، اے اللہ میرے پیر پہ سحر ہو گیا ہے، جب ایسا بکنے لگے تو سمجھ جاؤ رسی ڈھیلی ہو گئی، رسی ڈھیلی ہو گئی۔ اب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اس پہ دم کر دینا اور کہہ دینا سن تو بکا ہی نہیں تھا، تبھی تو دنیا نے تجھے خرید لیا، ہم تو کل بھی اپنے پیر کے تھے، آج بھی اپنے پیر کے ہیں، میدان قیامت میں بھی پیر کے بن کے اٹھیں گے۔ نعرہ رسالت، فیضان حضور شیخ الاسلام، فیضان حضور شیخ الاسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انتظار کرتا ہے کہ لوگ چپ ہوں تب بولے تاکہ لوگ اسے سنیں۔ ماشاءاللہ۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ استغفار، یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اس کو استغفار کیوں کہتے ہیں یہ بھی وجہ بتا دو پھر آگے بڑھتا ہوں۔ اب آج میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آج تنبیہ ہی کرنے والا ہوں۔ ہیلمٹ آپ نے دیکھا ہوگا جو کرکٹرز پہنتے ہیں،
to protect themselves. کار میں بیٹھ بائک چلانے والے بھی ہیلمٹ پہنتے ہیں. ہیلمٹ کو ہیلمٹ کیوں کہتے ہیں؟ یہ پروٹیکٹر آف ہیڈ ہے. اسی کو عربی زبان میں مغفر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مغفر. مغفر کا کام کیا ہے؟ آپ کے سر کو ہیمریج ہونے سے بچائے. یہ کسی پر اٹیک نہیں کر رہا ہے. جیسے ایک تلوار چلانے والا جنگجو جو ہے وہ مغفر بھی پہنے ہوئے ہاتھ میں تلوار لیے. مغفر کا کام کیا ہے؟ سر کو تلوار کی زد سے بچانا. دشمن پہ اٹیک کرنا اس کا کام نہیں ہے. اور تلوار کا کام ہے دشمن پہ اٹیک کرنا. تو استغفار نام ہے مغفر سے. استغفار غفر یغفر یہ مغفر سے بنا ہے. اس کا کام ہے شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا. اور تلوار کا کام ہے توبہ. نام ہے توبہ. اس کا کام ہے شیطان سے مقابلہ کرنا. تو پہلے استغفار کر کے خود کو شیطان سے بچا, پھر توبہ کر کے اس پہ حملہ کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے استغفار کر کے خود کو بچا لے, پھر توبہ کر کے اس پہ حملہ کر دینا. اور یاد رکھنا مسلمانوں, گناہ چاہے جتنے بڑے ہوں, رب کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ اگر تو نے استغفار کر لیا, توبہ کر لیا, تو تیرے سارے گناہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. بلکہ ایک مقام پہ تو حضور نے فرمایا کہ جب توبہ کرو تو تمہارا ارادہ ایسے ہو اس دودھ کی طرح جو گائے کے تھن سے نکلا, اب دوبارہ پلٹ کے وہ تھن کے اندر جانے والا نہیں. تو جب کسی برے عمل سے توبہ کرو تو ارادہ ایسا ہو کہ دوبارہ میں ایسا کروں گا ہی نہیں. ایسے ارادہ کرنے والے کو سچا مرید کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہی ارادت تجھے جو ہے صف اول میں کھڑا کرے گی, تجھے اللہ کے قریب کرے گی. اور بھی بہت سارے طریقے ہیں اللہ سے قرب حاصل کرنے کا. ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے رہو. سبحان اللہ. بس جیسا نبی نے کیا کرتے رہو. ان کی اداؤں کو اپناؤ, ان کی سنتوں کو اپناؤ, ان کے چلنے پھرنے کو اپناؤ, ان کے کھانے پینے کو اپناؤ, ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل حیات بناؤ, مشعل راہ بناؤ. ان کے اسوہ حسنہ کو اپنے سینے سے لگاؤ. ان کے جیسے بننے کی مطلب انہیں کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش میں لگے رہو. کسی اور کے پیچھے نہیں, محبوب کے پیچھے چلتے رہو. رب نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. پیچھے پیچھے اس کے چل جس کا راستہ میری طرف آتا. اگر وہ رسول ہے تو رسول کے پیچھے چل, وہ ابو بکر ہے تو ابو بکر کے پیچھے چل, وہ عمر ہے تو عمر کے پیچھے چل, وہ عثمان ہے تو عثمان کے پیچھے چل, وہ علی ہے تو علی کے پیچھے چل, وہ حسن حسین ہے تو ان کے پیچھے چل, وہ عبد القادر جیلانی ہے تو ان کے پیچھے چل, اگر وہ غریب نواز ہے تو ان کے پیچھے چل, مخدوم سمنانی ہے ان کے پیچھے چل, قطب عالم کے پیچھے چل, شاہ عالم کے پیچھے چل, گنج احمد کے پیچھے چل, وجیہ الدین علوی کے پیچھے چل, شیر علی سرکار کے پیچھے چل, میرا علی داتار کے پیچھے چل. ارے کوئی نہ ملے تو اپنے پیر اپنے یار کے پیچھے چل. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چلے گا پیر کے پیچھے پیچھے, اور یہ پیچھے پیچھے چلنا تجھے مولا کے قریب کرتا جائے گا. سبحان اللہ. قریب کرتا جائے گا. تو اللہ کے قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے, کوئی نہ ملے تو اس کے قریب ہو جاؤ جو اللہ کے قریب ہے. سبحان اللہ. ایک راستہ یہ ہے, ایک راستہ یہ بھی کہ چھپ چھپ کے نیکی کرو. جو فرائض ہیں وہ تو چلو مسجد میں ٹھیک ہے, لیکن وہ عبادتیں جو فرض نہیں ہیں انہیں ایسا کرو کہ کوئی دیکھنے نہ پائے. چھپ چھپ کے نیکی کرو. نفلیں پڑھنا ہے تو دروازہ بند کر دو, کمرے میں اندھیرا کر دو, نفل پڑھنا شروع کر دو.
یہ طریقہ بھی آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا. بلکہ حضرت فرید الدین عطار تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چھپ چھپ کے نیکیاں صرف 8 دن کر لے, کئی دن, only 8 days, تو مرتے دم تک یہ نیکیاں اس کی حفاظت کرتی رہیں گی, اسے اللہ سے کبھی دور نہیں کریں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چھپ کے نیکیاں کرو, یہ نہیں کہ چھپ کے کسی کے خلاف بٹن دبا کے سازشیں کرو, نیکیاں کرو, چھپ کے کرو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر, توجہ چاہوں گا, آئے فرماتے ہیں کہ اگر جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ نہ ہوتا, کیا فرماتے ہیں کہ اگر جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ نہ ہوتا تو لوگوں میں اس طرح اپنے گھر میں چھپ کے نماز پڑھتا کہ فاطمہ بنت رسول کو بھی پتہ نہ چلتا. اللہ اکبر. چھپ کے نیکیاں کرو. یہ وظیفہ میں تمہیں دے رہا ہوں, 8 دن کر کے دیکھو, تیری دنیا بھی بدل جائے, تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. ایک طریقہ اور ہے کہ جب قرآن پاک پڑھو, آج آپ لوگ کہیں گے میں نے نورانی میاں کو تقریر کرنے کے لیے بلایا, یہ تو غزالی اور رازی شروع ہو گئے, جنید اور شبلی کی باتیں کرنے لگے. تو کبھی یہ باتیں بھی کر لینی چاہیے, ٹھیک ہے نا. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک پڑھو تو یعلمون تعلمون نہیں, صوفیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو, اور اس کا سب سے آسان طریقہ محدث اعظم نے, اعلیٰ حضرت نے آپ کے سامنے رکھ دیا ترجمہ کر کے. معرف القرآن کو کھول لو, کنز الایمان کو کھول لو, ہر آیت کا ترجمہ پڑھ کے آگے بڑھو. تیری یہ عادت جیسے جیسے آیتیں بڑھتی جائیں گی تیری قربت مولا سے ہوتی جائیں گی. ایک طریقہ یہ بھی, ایک طریقہ یہ بھی اللہ کے قریب ہونے کا کہ جب صدقہ اور خیرات کرو تو دکھا کے نہیں, شور مچا کے نہیں, بلکہ کسی کو دو تو اس طرح دو کہ اگر جمنے ہاتھ سے دیا ہے تو دابے ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس سے بھی تو اللہ کے قریب ہوتا جائے. مختصر یہ کہ قربت مولا پانے کے کئی طریقے, so many options, اور یہ بہت خاص ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا. لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے اس بندے کا دامن تھام لو, اس کے دامن کو ڈھیلا مت ہونے دو. جس کے دامن کو تھام کے تو مرید ہوا ہے, بس تو اس کے دامن کو تھام کر اس کی پیروی کر, اس کا حکم مان, اس کے فرمان پہ چل. فرمان پیر کا ہوگا, فیضان پیرانے پیر کا نظر آئے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. Last but not the least, how to get closer to Almighty, اللہ کے بہت زیادہ قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کے شعور کو اپنی ایمان کی زمین سے جو ہے نکالو. شعور سمجھے, شعور کو گجراتی میں کیا کہیں گے بھائی؟ وچار نہیں کہہ سکتے, خیال نہیں کہہ سکتے, شعور, امیجنیشن, ہوش ہی کر لیجئے کہ تھوڑا سا ہو جائے گا. اپنے ایمانی ہوش کو, حالانکہ ہوش میں بھی وہ بات نہیں ہے جو شعور میں ہے, لیکن چلیے کچھ حد تک قریب ہے. اپنے شعور کو, اپنے ہوش کو ایمان کی زمین سے نکالو. سوچ تو اور آسان ہو گیا, سوچ و خیال نہیں. اپنے ہوش کافی حد تک صحیح ہے. اپنے ہوش کو ایمان کی زمین سے نکالو, وہ تو اندر کھڈے میں دفن ہے. اپنے اور آسان کر دوں, اپنے ہوش کے خزانے کو ایمان کی زمین کے اندر سے نکالو. تمہارا جو ایمانی شعور ہے, جو ایمانی ہوش ہے, جو چمکتی تمکتی دنیا نے اس ہوش کو بے ہوش کر رکھا ہے, جو زمین کے اندر تہخانوں میں ہے, اسے ڈگنگ کر کے کھود کے نکالو. جو بڑی بڑی لیئرز ہیں انہیں توڑو.
اسی توڑنے کو مجاہدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، یعنی جہاد بالنفس کرو. اور کئی مقام پہ رب تعالیٰ نے فرمایا جو میری راہ میں جہاد کرتا ہے ہم اس کی راہ آسان کر دیتے ہیں. یہ جہاد کا مطلب صرف فساد نہیں ہے، جہاد کا مطلب اپنے آپ سے لڑو، اپنی اچھاؤں سے لڑو، اپنی لائکنگ سے لڑو، اپنے ڈیزائر سے لڑو، اپنے ایمبیشن سے لڑو، اپنی پسند سے لڑو، اپنی اچھاؤں سے لڑو، اپنی آکانچھاؤں سے لڑو، اپنے نفس سے لڑو. جی یہ بہت خطرناک چیز ہے، تب سچے تم مجاہد بنو. مجاہدین جب جنگ کر کے لوٹتے تھے حضور کے زمانے میں، بلکہ بات تک یہ رہا، تو یہی کہتے تھے کہ ہم چھوٹے جہاد سے فارغ ہو گئے، اب چلو بڑے جہاد کی طرف، یعنی آتم شدھی کی طرف، خود سے لڑنے کی کوشش کرو. ہمارے ایمان کا شعور، ایمان کا خزانہ جو ہے وہ زمین کے اندر ہے. جیسے ہم زمین سے سونا چاندی جب نکالتے ہیں تو کھدائی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو؟ کھدائی کرتے ہیں، اس کو ڈگنگ کرتے ہیں، کھودتے ہیں. 10-20 فٹ کھودنے کے بعد کبھی موٹے پتھر کی لیئر آ گئی تو کھودنے میں پسینہ آ جاتا. بڑی مشکل سے مشین سے توڑ کے وہ لیئر توڑی، پھر کھودنے لگے، ڈگنگ کرنے لگے. پھر 10-15 فٹ بعد جو ہے پھر ایک موٹی لیئر آ گئی. پھر اس موٹی لیئر کو توڑنے میں کئی دن لگ گئے، پھر ڈگنگ کرنے لگے، کھودتے رہے. پھر 10-15 فٹ کے بعد ایک لیئر اور آ گئی. یہ لیئر جو ہے رکاوٹیں ہیں. زور سے بولو کیا ہے؟ جو ہمیں خزانے کو نکالنے نہیں دے رہی ہے. جس طرح دنیا کے لیے سونے چاندی کا خزانہ ایک بڑا قیمتی انمول خزانہ ہے، اسے نکالنے کے لیے ڈگنگ کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے رکاوٹیں یہ بڑی بڑی لیئرز بنتی ہیں. اسی طرح ہمارا ایمانی شعور یہ ایک بہت قیمتی خزانہ جو ایمان کی زمین کے اندر دفن ہے، اسے ڈگنگ کر کے نکالو اور جو موٹی موٹی راہوں میں لیئر آ رہی ہیں ان لیئر کو توڑو. 5 بڑی بڑی لیئروں کا ذکر قرآن نے کیا ہے جو ایمان کے شعور کے خزانے کو نکالنے کے لیے سامنے آتی ہے، جس کو رب تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. ایمان کا خزانہ زمین کے اندر اسے نکالنا ہے اور جو رکاوٹیں ہیں وہ یہ ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے نظریں فریب بنا دی گئیں، دھوکے والی چیزیں بنا دی گئیں لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو. شہوات کیا چیز ہیں؟ لسٹ. اسی کو ہندی میں ہم کہتے ہیں واسنا. سیکس میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو لسٹ میں ہوتی ہے، لالچ میں وہ بات نہیں ہے جو لسٹ میں ہے. اسی لسٹ کو عربی میں شہوت کہتے ہیں. شہوات کی محبت صرف خواہش بری چیز نہیں ہے، خواہش کی محبت بری چیز ہے. جیسے کسی کو بریانی کھانے کی خواہش ہے یہ بری بات نہیں ہے، مگر اپنی اس خواہش سے محبت ہو جائے اب یہ بری بات ہے. اب چاول نہیں کھائے گا کیونکہ محبت ہو گئی ہے. اللہ پاک وہی فرماتا ہے کہ نظریں فریب بنا دی گئی لوگوں کے لیے شہوات کی محبت. وہ لیئرز کیا ہیں؟ پہلی لیئر من النساء، عورتوں کی شہوتوں کی محبت. عورتوں ہی کی شہوت مرد کو جو ہے شیطان کا آلہ کار بنا دیتی ہے اور شیطان انہی عورتوں کی طرف مردوں کو آکرشت کر کے انہیں اپنا مہرہ بنا کے ان کے کردار سے کھیلتا ہے، ان سے بد نظری کرواتا. اور جیسے جیسے نگاہیں
غیر محرم عورتوں کی طرف بڑھتی ہے، ویسے ویسے قرب مولا کی لذت اس بندے سے دور ہونے لگتی۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تیری نگاہ راہوں میں چلتے پھرتے بہکنے لگے تو ہوشیار ہو جا، اس سے پہلے کہ یہ آنکھیں جہنم کا ایندھن بن جائے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اور اس لیئر کو توڑ دے۔ زور سے بولو، کیا کرے؟ تاکہ ایمان کے شعور کے خزانے کو نکال سکے۔ من النساء، سب سے پہلے عورتوں کا ذکر ہے، عورتوں کے لیے مردوں کا، مردوں کے لیے عورتوں کا۔ دوسرا ذکر ہے والبنین، بچوں کی شہوتوں کی محبت۔ بچے، اولاد، میرے دوستوں، وہ فتنہ ہے، اولاد وہ فتنہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو بندوں کو مولا سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اگر زندہ ہیں تو آزمائش میں ڈال دیں، اور مر جائے اولاد تو درد دے جائے، غم دے جائے، اور ایسا غم دیتی ہے کہ بندہ بس اسی کے خیال میں روتا ہے، اور اپنے گناہوں کا سوچ سوچ کے اسے کبھی ایک بوند آنسو نہیں نکلتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر اپنے ایمان کے شعور کو ایمان کی زمین سے نکالنا اور ایسی اولاد کی لیئر آ جائے تو اس لیئر کو توڑ، تاکہ تجھے سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو بچوں کو چھوڑ کر سچوں کا دامن تھامنا پڑے گا۔ تیسری لیئر کیا ہے؟ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، خوبصورت سجے دھجے ڈھیر کیے ہوئے سونے چاندی کے انبار، ہم اسے محفوظ کرتے ہیں۔ مرد اپنی تجوری میں رکھتا ہے، عورت اپنے ہاتھ میں، گلے میں، چہرے پہ، سونا ہو چاندی ہو، اس کے پیچھے دنیا ایسا بھاگتی ہے کہ اپنے کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ سونے کی محبت کو، چاندی کی محبت کو بھی اللہ تعالیٰ نے شہوت کہا، لسٹ کہا، اسے لسٹ کہا، اسے شہوت کہا ہے، واسنا کہا۔ اب اگر تجھے اللہ کے قریب ہونا اور ایسی لیئر آ جائے تو سونے چاندی کی لیئر کو توڑ، اپنے ایمان کے شعور کو نکال، تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ یہ دنیا کے پیچھے، یہ اشرفی کے پیچھے دوڑنے والا نہیں، یہ اشرفی کے پیچھے دوڑنے والا ہے۔ سونے کی اشرفی کے پیچھے دوڑنا اور ہے، اور اشرف کی اشرفی کے پیچھے دوڑنا اور ہے۔ سبحان اللہ۔ ورنہ تخت سمنان میں کیا کمی تھی؟ حکومت تھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی، اور دائرہ حکومت میں شیراز بھی تھا، اصفہان بھی تھا، زائدان بھی تھا، رائے بھی تھا۔ پوری صفوی حکومت کے سلطان، سلطنت نور بخشیہ کا عرفان حضرت مخدوم سمنان تھا، مگر تخت سمنانی پہ آپ کو راحت نہیں، سونے چاندی کے برتنوں میں آپ کو سکون نہیں، بہترین میووں میں آپ کو لذتیں نہیں مل رہی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تک میں سمنان کے تخت پہ بیٹھوں گا صرف سمنان کا سلطان بنوں گا، اور جب تخت چھوڑ دوں گا تو انشاءاللہ جہان کا سلطان بنوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ یہ تیسری لیئر، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، اور سجے ہوئے رنگ دیے گئے خوبصورت خوبصورت گھوڑے، یہ بھی ایک لیئر ہے۔ اس زمانے میں گھوڑے تھے، آج کے زمانے میں کہہ لیجئے تو بینٹلی ہے، رویل روائس ہے، بی ایم ڈبلیو ہے، مرسیڈیز ہے، آڈی ہے۔ ہماری اچھا اس نے یہ گاڑی لیا ہے، 3 ماڈل میں 4 لوں گا، اس نے 4 میں 5واں ماڈل لوں گا، اس نے میڈیم لیا میں ٹاپ ماڈل لوں گا۔ اے ٹاپ ماڈل گاڑیوں پر بیٹھ کر
اپنی امیری کے نشے میں چور ہو کر غریبوں کی غربت کا مذاق اڑانے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج مرسیڈیز میں چلنے والے میدان محشر میں تیرے قدم کہیں پل صراط پہ لڑکھڑا نہ جائیں، کہیں تھر تھرا نہ جائیں۔ اس لیے اپنے ایمان کے شعور کو ایمان کی زمین سے نکال اور قیمتی گاڑیوں کی محبت کو لات مار، اس میں بیٹھ مگر اس پر نخرے مت کر، اپنی غریبی کو تھام کر دامن غریب نواز تھام لے تو یہاں بھی چمکدار رہے گا، وہاں بھی چمکدار رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والانعام، اور تمہارے مویشی۔ آج کل جیسے پولٹری فارم میں لوگ رکھتے ہیں، یہ گوٹ فارم ہے، یہ فارم ہے، وہ فارم ہے، اور اپنی فارمنگ پہ بڑا ناز ہے، یہ بھی بہت بڑا لیئر ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں بڑی بڑی شاپنگ سے کمپلیکس آپ کے ہیں، بڑے بڑے شوروم ہیں، یہ بھی ایک زوم ہوتا ہے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ اپنے زوم کو بھی ختم کرو، یہ بہت موٹی لیئر ہے، اسے توڑو اور سر اٹھا کے نہیں، اللہ کی زمین پہ سر جھکا کے چلو، پوری شان سے چلو، پوری محبت سے چلو، دل لے کے چلو، دل دے کے نہ چلو، دنیا میں رہ کے چلو، دنیا کے بن کے نہ چلو، اپنے ایمان کے خزانے کو ایمان کی زمین سے نکالو، اور ایسی لیئر آ جائے تو اسے توڑ دو۔ اگر تو نے توڑ دیا تو تو توڑتا رہے گا، تیرا رب تیری دھڑکنوں کو جوڑتا رہے گا، اپنی قربت سے جوڑتا رہے گا۔ اور آخری والحرف، کھیتیاں، پراپرٹیز، یہ بھی بہت بڑی لیئر ہے۔ جو بھی جتنا بڑا زمیندار ہے وہ سوچتا اتنی اونچی کرسی پہ بیٹھوں، یہ غریب ہے تو نیچے بیٹھے گا چلے گا، میں امیر ہوں میں اوپر بیٹھوں گا۔ یہ جو پراپرٹی کے نشے میں چور لوگ دنیا میں جی رہے ہیں، یہ ایک بہت موٹی لیئر کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے ایمان کا شعور اس پراپرٹی جیسی لیئر کے نیچے دبا ہوا، اب اس سے شعور کو نکالنا ہے تو پراپرٹی کی لیئر کو توڑنا پڑے گا، اور یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو پیٹ پہ پتھر باندھ کے ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو جو کی روٹی کھا کے ہماری تربیت فرما رہے ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جو فاقہ کشی کر کے، ارے عالم یہ ہے قدرت کا کہ انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، کھیت میں لوگ پیاسے ہوں تو پانی کا دھارا جاری کر دیں، درخت کی طرف اشارہ کر دے تو اکھڑ کے قدموں میں آ جائے، مقام صحبہ میں ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے، اگر لوگ پیاس کی شدت سے ہوں تو ندی کا دھارا جاری کر دے، طاقت اتنی ہے مگر پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، راہوں میں کانٹے بچھ رہے ہیں۔ اب سمجھ جا کہ اگر تجھے اپنی قربت کو رب سے جوڑنا، if you want to become a closer to Almighty Allah, then you have to prove yourself as a closer to Almighty. اپنے نبی کے قریب ہو جاؤ، ان کی اسوہ حسنہ کو اپنا لو، تم قریب بھی ہوتے جاؤ گے، حبیب بھی ہوتے جاؤ گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب بھی ہوتے جاؤ گے۔ مگر یہ نفس ہے، نفس جو ہمیں ایسا کرنے نہیں دیتا۔ حد تو یہ ہے، یہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ جب شیطان رمضان میں قید کر دیا جاتا ہے تب بھی یہ ایکٹیو رہتا ہے۔ شیطان قید میں، نفس تھوڑی نہ قید میں، نفس ایکٹیو ہے۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ واقعہ مشہور ہے کہ مرزا غالب دلی میں کہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے رمضان میں کسی کمرے میں بیٹھ کے آم کھا رہے تھے رمضان کے دنوں میں۔ کسی نے دیکھا، کہا مرزا صاحب روزے کے دن آپ کھا رہے ہیں؟ ارے اس دن تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے اس مہینے۔ تو جانتے کیا کہا؟ ہاں، جس کمرے میں قید کیا جاتا ہے وہ کمرہ یہی ہے۔ شیطان قید ہوتا ہے، نفس نہیں قید ہوتا۔ نفس اور شیطان میں بڑا بنیادی فرق یہ ہے
کہ شیطان کا کام ہے، نفس کا کام ہے انسان کو بہکانا. کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. نفس کا کام کیا ہے؟ زور سے بولو. انسان کو بہکانا. اور شیطان کا کام ہے کہ نفس کے بہکاوے کو مدلل بنانا، مبرہن بنانا. مثال کے طور پہ نفس نے روزے دار کو بہکایا کہ کھا لے. کیا؟ کھا لے. یہ نفس نے بہکایا. شیطان نے اسے مدلل کر دیا کہ نہیں کھائے گا تو کمزور ہو جائے گا، نہیں کھائے گا تو بھوک سے مر جائے گا. یہ دلیل پیش کیا. اور شیطان اتنا ذلیل ہے کہ شروع سے دلیل پیش کرتا آ رہا. گھمنڈی ہے، اسی لیے جس میں گھمنڈ ہو سمجھ جاؤ وہ ابلیس کا پیروکار ہے. حضرت آدم کے لیے جب سجدہ تعظیمی کا حکم ہوا تو سب چلے گئے سارے فرشتے، شیطان نہیں گیا، اکڑ گیا. اور دلیل کیا پیش کی؟ اے اللہ انا خیر منہ، I am better than آدم. تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں آدم سے بہتر ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں؟ دلیل دیا. کیا دیا اس نے؟ اسی دلیل نے اسے ذلیل کر دیا. اس کا کام ہے نفس کی سرکش چالوں پر کو مدلل کرنا. نفس نے کہا شراب پی لے، شیطان نے کہا ضرور پینا، کیونکہ جب شراب پیے گا تو تیرا پیٹ اچھا رہے گا، ڈائجیشن سسٹم ٹھیک رہے گا. اس نے دلیل پیش کر دی. تو مین شیطان نفس ہے. شیطان تو صرف نفس کا سپورٹر ہے. اور یہ نفس ہمارے اندر جو ہمیں برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، یہ اتنا بڑا بدماش ہے کہ رمضان میں بھی یہ ایکٹیو رہتا ہے. اللہ کا نام لے کے ہم بیٹھے ہیں اللہ کا کام کرنے، لیکن نفس بیچ میں اپنا کام کر دیتا ہے، اپنی بات منہ سے نکلوا لیتا ہے. شیطان زنجیر میں جکڑا ہے، نفس اس کا کام کر رہا ہے. تو نفس آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. بس اسی نفس کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. نفس کی 6 کیٹیگری ہے. کتنی کیٹیگری؟ پہلا نفس ہے نفس امارہ. یہ برائی کا نفس ہے. یہ ہمیں برائی کی طرف دعوت دیتا ہے. جب کوئی بندہ نماز نہ پڑھے سمجھ جاؤ نفس امارہ کو فالو کر رہا ہے. روزہ نہ رکھے نفس امارہ کو فالو کر رہا ہے. پیسہ رکھ کے حج نہ کرے نفس امارہ کو فالو کر رہا ہے. اگر کوئی اپنی کمیونٹی میں اتحاد کے بجائے اختلاف پیدا کرے سمجھ جاؤ نفس امارہ کو فالو کر رہا ہے. اگر کوئی ڈیوائیڈ اینڈ رول کرے سمجھ جاؤ نفس امارہ کو فالو کر رہا ہے. اگر کوئی بندہ لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرے یہ تیرا ہے یہ میرا ہے سمجھ جاؤ نفس امارہ کو فالو کر رہا ہے. تو نفس امارہ وہ ہے جو آپ کو شراب پلوا دے، زنا کروا دے، بے حیائی کروا دے، منہ سے گالی نکلوا دے، غیبت کروا دے، بیک بائٹنگ کروا دے، حسد کروا دے، آپ سے روحانی بیماری جسمانی بیماری سب پیدا کر دے. یہ نفس امارہ. جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ نفس امارہ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. اے اللہ ہماری دنیا اچھی کر دے، مطلب اے اللہ ہمیں نفس امارہ کی آوارگی سے بچا لے، ہمیں نفس امارہ کا متبع نہ بنائے. نفس مومنہ نے کہا پیر کا دامن مت چھوڑ. نفس امارہ نے کہا عقل لگا. ہو سکتا ہے پیر کی عقل کام نہ کر رہی ہو سکتا ہے پیر کے اوپر سحر ہو گیا ہو سکتا ہے پیر کسی سازش کا شکار ہو سکتا ہے پیر کا کان بھر دیا گیا ہو. یہ اس طرح کے خیال نہ نفس ملہمہ کا ہے، نہ نفس مومنہ کا ہے، نہ نفس راضیہ کا ہے، نہ نفس مرضیہ کا ہے، نہ نفس مطمئنہ کا ہے. یہ کام نفس امارہ کا ہے، نفس شیطان کا ہے. اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا اچھی رہے تو نفس امارہ جس کی دعوت دے اسے ڈینائی کر دو، انکار کر دو. تیرا یہی انکار تجھے مولا کے قریب کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. کیا؟ لوامہ. یہ تھوڑا سا نرم اور گداز ہے اس میں. نفس امارہ آپ نے سن لیا، یہ برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی طرف کیا کرتا ہے؟
نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے جو برائی کو برائی بتا دیتا ہے کہ یہ مت کر، یہ برائی ہے۔ شراب مت پی، اس میں برائی۔ نماز مت چھوڑ، اس میں برائی۔ بدکاری مت کر، اس میں برائی ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے جس نے بری چیزوں کو تیرے سامنے بری دکھا کے پیش کر دیا۔ نفس امارہ میں بری چیزیں اچھی لگتی، اگر گناہ اچھا لگنے لگے، لطف آنے لگے، مزہ آنے لگے تو سمجھ جاؤ نفس امارہ کی پیروی ہو رہی ہے۔ گناہ برے لگنے لگے سمجھ جاؤ نفس لوامہ کی پیروی ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ پاک فرماتا لا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے مجھے نفس لوامہ کی۔ یہ ایسا نفس ہے کہ اس کی قسم اللہ نے کھائی۔ پھر نفس لوامہ جو ہے وہ بندہ پہلے نفس امارہ کے پیچھے رہتا ہے، پھر ترقی کرتے کرتے اس کا نفس لوامہ میں بدل جاتا ہے۔ پھر نفس لوامہ جو ہے ترقی کرتے 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 نفس ملہمہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ یہ تیسرا نفس ہے۔ نفس ملہمہ یہ وہ نفس ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ لوامہ نے برائی کو برائی دکھا دیا لیکن نیکی کی طرف بلایا نہیں۔ ملہمہ جو ہے اسی کو نفس مومنہ بھی کہتے ہیں، یہ آپ کو نیکی کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اگر آپ کا دل چاہے روزہ رکھنے کا سمجھ جاؤ نفس ملہمہ کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہو۔ جب بندہ برائی کرے تو نفس امارہ کا پرستار ہے، جب بری کو بری سمجھے لیکن نیکی نہ کرے نفس لوامہ کو فالو کر رہا ہے، اور جب بری کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف قدم بڑھانے لگے سمجھو نفس ملہمہ کے پیچھے جا رہا ہے۔ یہ مومنین کا نفس ہے۔ نفس ملہمہ کس کا نفس ہے؟ زور سے بولو۔ مسلمانوں کا نفس ہے۔ چوتھا نفس ہے نفس مطمئنہ، یہ مطمئنین کا نفس ہے۔ ایک ہے مومن، ایک ہے مطمئن۔ دونوں میں فرق یہ ہے، مومن کا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ نفس ملہمہ اور نفس مومنہ، اور نفس مطمئنہ یہ کہہ رہا ہے تو اطمینان رکھ، اپنے قلب کو مطمئن کر، تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈر۔ کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈر۔ کسی کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈر۔ دنیا کمانے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈر۔ دنیا کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ دنیا کے لیے آخرت کو داؤں لگانے کی ضرورت نہیں، اللہ تیرے ساتھ۔ تو نفس مطمئنہ جو ہے وہ نفس مطمئن کہ جب بندے کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر یہ نفس ترقی کرتے کرتے 5ویں مرحلے میں پہنچ کر نفس راضیہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ زور سے بولو۔ نفس راضیہ بن جاتا ہے۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اطمینان جو ہے وہ نفس کی کیفیت کا نام نہیں ہے، اطمینان دل کی کیفیت کا نام ہے۔ کہتے ہیں نا حضرت آپ نے اتنی دیر تقریر کیا مگر ابھی بھی دل سیٹسفائی نہیں ہوا، تو سیٹسفیکشن جو ہے یہ نفس کی حالت نہیں ہے، یہ دل کی حالت ہے۔ کس کی؟ زور سے بولو۔ اور یہاں رب فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، حالت دل کی ہے۔ رب فرما رہا ہے نفس مطمئن۔ امام غزالی فرماتے ہیں اب تو سمجھ جا کہ جب بندے کا نفس اس کے دل کا تابع ہو جائے اور دل نفس کا تابع، تو پھر اس کا نفس نہیں، نفس امارہ یا ملہمہ نہیں، بلکہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اور اس کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے۔ اور قلب المؤمن عرش اللہ، جب اس کا جنازہ نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے لوگ اپنے کاندھے پر ولی کو نہیں عرش الہی کو لے کے چل رہے ہیں۔
عرش الہی کو لے کے چل رہے ہیں. یہ صالحین کا نفس ہے. نفس مطمئنہ کس کا نفس ہے؟ اب پھر سے سنیے. نفس امارہ گنہگاروں کا، کافروں کا نفس. کس کا؟ کافروں مشرکوں کا نفس ہے. نفس لوامہ جو ہے وہ آدھے آدھے والے جو ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، ان کا نفس ہے. نفس ملہمہ مومنین کا نفس ہے. نفس مطمئنہ صالحین کا نفس ہے. اولیاء اللہ کا نفس ہے. پھر یہی عادت، یہی دل کا اطمینان اس بندے کو اللہ کا ایسا ذاکر بنا دیتا ہے، ایسا نام جپنے والا بنا دیتا ہے کہ اس بندے کا نفس ترقی کرتے کرتے نفس مطمئنہ سے نفس راضیہ بن جاتا ہے. نفس راضیہ کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ کی رضا سے راضی ہونے لگتا. پیسہ ہے تب بھی اللہ کی رضا سے راضی ہے، غربت ہے تب بھی راضی ہے، بھوک ہے تب بھی راضی ہے، پیاس ہے تب بھی راضی ہے، شدت ہے تب بھی راضی ہے، قرض کا بوجھ ہے تب بھی راضی ہے. یعنی جو بندہ مصیبت کے وقت اللہ کا شکر ادا کرے، مسکرائے، صبر کی ساری انتہا کر دے، وہی بندہ نفس راضیہ پر متمکن. اور یہ کسی معمولی انسان کا نفس نہیں، یہ صابرین کا نفس ہے. کس کا نفس ہے؟ صابرین کا نفس ہے. ذرا دیکھ کربلا میں کیا ہوا. ایک طرف 22,000 کا لشکر جرار اور ایک طرف 22 سے 72 صابرین. وہ صابرین 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، مگر شکوہ نہیں، شکایت نہیں. ایک کے بعد ایک لوگوں کا لاشا اٹھ رہا، شہادتیں ہو رہی، خون کربلا کے رڑ میں بہ رہا ہے، مگر راضی اللہ کی رضا سے راضی. یہ راضی اور برضائے حق ہونا یہ حسینی نفس ہے، یہ صابرین کا نفس. اس لیے اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا تو نفس امارہ کو لات مار کر نفس لوامہ کی طرف بڑھ، اور آگے نفس ملہمہ کی طرف بڑھ، اور آگے نفس مطمئنہ کی طرف بڑھ، اور آگے نفس راضیہ کی طرف بڑھ. اچھا ہو تب بھی شکر ادا کر، برا ہو تب بھی شکر ادا کر. جب تو شکر ادا کرے گا تو چہرہ تیرا ہوگا، جلوہ حسین کا نظر آئے گا. اور جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر مسکراتا رہتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے جو فائنل سٹیج ہے، ٹاپ ریٹنگ، ٹاپ کوالٹی کے جو اولیاء، یعنی نفس راضیہ پھر نفس راضیہ نہیں رہتا، نفس مرضیہ بن جاتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو پہلا مرحلہ راضیہ کا ہے کہ تو اللہ کا طالب بن. کیا بن؟ زور سے بولو. تو اللہ کا طالب بن. اور آسان کر دوں، تو اللہ کا لور بن، لور پریمی بن. اور جب یہی طلب آگے بڑھتی ہے تو وہ دن آتا ہے کہ تیرا نفس راضیہ مرضیہ میں بدل جاتا ہے. اب تو اللہ کا طالب نہیں، تو اللہ کا مطلوب بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی محبوب الہی بن کے چمکتا ہے، کوئی محبوب سبحانی بن کے چمکتا ہے، کوئی مخدوم اشرف محبوب یزدانی بن کے چمکتا ہے، تو کوئی سراج الدین بخاری شاہ عالم کی شکل میں محبوب باری بن کے چمکتا ہے. پھر بندہ لور نہیں، اپنے رب کا بھی لوڑ بن جاتا ہے. نفس مرضیہ اور راضیہ میں یہی فرق ہے کہ راضیہ میں طلب ہے طالب کی، بندہ طالب کہتے ہیں نا حضرت مجھے آپ سے طالب ہونا. تو ایک ہوتا ہے بندے کا طالب ہونا اور ایک ہوتا ہے بندے کے ذریعے اللہ کا طالب. بندہ طالب ہے اور جس کے ہاتھ پہ طالب ہوتا ہے وہ مطلوب کہلاتا ہے. کیا؟ زور سے بولو. تو نفس راضیہ میں بندہ طالب، اللہ مطلوب، اور نفس مرضیہ میں اللہ طالب، بندہ مطلوب ہو جاتا.
اور نفس مرضیہ جو ہے وہ مقام رضا ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر کہ خوشخبری انہیں سنائی دی جاتی ہے. وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کی خوشخبری انہیں سنائی جاتی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جو بہت دستار پہنا دیا جاتا ہے. اب اگر وہ گردن اٹھا دے تو پھر قبلہ فلسطین نہیں مکہ بن جاتا، کیونکہ وہ بندہ طالب نہیں مطلوب ہو گیا، محب نہیں محبوب ہو گیا. اور یہ مقام رضا، مقام تسلیم و رضا، یہ ذات محمدی کا نفس ہے، یہ نفس پاک محمدی. اور یہ صرف اولیاء صدیقین کو نصیب ہوتا ہے، سارے ولیوں کو نصیب نہیں ہوتا. اس کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اپنے اختیار کو چھوڑ کر کے ترک الاختیار بعد القضاء، واقعہ ہو جانے کے بعد اپنے اختیار کو چھوڑ دینا پہلا اسٹیپ ہے. ہم روک سکتے تھے مگر ہم نے نہیں روکا، کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کی مرضی اس میں نہیں. اسے کہتے ہیں مقام رضا، مقام مرضیہ. دوسرا مرحلہ ہے کہ الاختیار بمر القضاء، قضا یعنی موت کی کڑواہٹ سے خوش ہو جانا، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ موت کو اللہ کی رضا پہ ایسا راضی ہونا کہ ہر تکلیف پر فرحت محسوس کرنا، ہر مصیبت پر مسکرا دینا، یہ مقام رضا کی انتہا ہے. حضرت، میں ایک ہی واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا کہ حضرت غوث محمد گوالیار رحمت اللہ علیہ، گوالیار کے غوث تھے. مہاراجہ سندھیا کے زمانے میں اس کے محل میں رہتے تھے. راجہ کو لگا یار سب پرجا میری ہیں، گیت ان کے گاتے ہیں. یہ وہی واقعہ ہے جو میں نے ایک بار سنایا تھا. پرجا میری ہیں، گیت ان کے گاتے ہیں. اب وہ کیا کرے تو اس نے سوچا کسی بہانے سے ان کو نکال دو. نکالنے کے لیے اس نے ارادہ کیا، لیکن کیونکہ بادشاہ خود بھی عقیدت مند تھا ان کا، تو اس نے کہا بابا آپ جائیے، لیکن 400-500 سپاہیوں کے ساتھ میں آپ کو وہاں تک بھیجوں گا جہاں تک میری سلطنت کی سیما. خوب ڈھول تاشے نگاڑے کے ساتھ جلوس نکلا. جیسے ہی سیما سماپت ہوئی، حضرت خواجہ غوث محمد گوالیاری رحمت اللہ علیہ صرف اپنے پریوار سہت اکیلے رہ گئے. ڈاکوؤں کا علاقہ تھا، بندیل کھنڈ کی زمین، سنگلاخ چٹیل میدان. آپ کے ساتھ آپ کی بیوی، بچے اور ایک آپ کی 9 سال کی ایک نواسی تھی. سفر پہ چلے تو ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. آپ مقام رضا پر فائز تھے، اولیاء صدیقین صبر کر رہے ہیں، معلوم ہے اللہ کی رضا معلوم، لیکن کرامت نہیں دکھائی. تو ترک الکرامتی بعد القضاء، یہ بھی مقام مرضیہ کی شان ہے کہ اپنی کرامت کو نہ دکھانا، پاور ہوتے ہوئے کرامت نہ دکھانا، یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے. آپ نے کرامت نہیں دکھائی. ڈاکوؤں نے لوٹنا شروع کر دیا. 500 ڈاکو تھے گھڑ سوار. ایک ڈاکو کی نظر آپ کی 9 سال کی نواسی پہ پڑی. کان میں سونے کی بالی نواسی نے پہنی تھی. ڈاکو نے اس ننھی بچی کی بالی نوچ لی. نوچنا تھا کہ خون کا پھوارا پھوٹ اٹھا. یہ منظر دیکھ کر حضرت خواجہ غوث محمد گوالیار برداشت نہ کر سکے. ان کا مقام رضا ڈگمگا گیا. وہ اپنے مقام رضا سے ہٹ گئے اور ایک ڈنڈا اٹھایا اور اسے گھما دیا. ڈنڈے کا گھومنا تھا کہ 500 کے 500 ڈاکو وہیں کے وہیں قتل ہو گئے. کہنے کو تو یہ غوث محمد کی کرامت تھی، مگر آپ کا مقام رضا ڈگمگا گیا، ہل گیا. بڑے بڑے اللہ والوں کا مقام رضا ڈگمگا گیا ہے. کرامت دکھا سکتے ہیں مگر نہیں دکھانا ہے اللہ کی رضا کے لیے. طاقت
دکھا سکتے ہیں مگر نہیں دکھانا ہے اللہ کے رضا کے لیے. اسی لیے تو دنیا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے آقا حسین اپنے مولا حسین اپنے داتا حسین کو نہیں بھولتی, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ حسین کے پاس پاور تھا. چاہتے تو نہر فرات کو کھینچ لیتے مگر رضا کے لیے, خدا کی رضا کے لیے نہیں کیا. چاہتے تو دعا کر دیتے پورا کربلا سمندر بن جاتا, نہیں کیا. چاہتے تو دریائے دجلہ کو دریائے فرات کو اپنے خیمے میں کھینچ لیتے, نہیں کیا. چاہتے تو اپنے بابا علی کی ذوالفقار کو کربلا کے رڑ میں گاڑ دیتے پورا دشت کربلا سمندر بن جاتا, نہیں کیا. چاہتے تو آسمان کی طرف دیکھ لیتے اتنی بارش ہوتی کہ پورا لالازار گلزار بن جاتا, مگر اے حسین تیری شہادت کو سلام, اے حسین تیری استقامت کو سلام. آپ کے بیٹے 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 غریب نواز بھارت میں کرامت دکھا دی. راجہ نے پہرا لگایا تھا, آپ نے پرواہ نہیں کی. ایک کشکول اپنے مرید کے ذریعے روانہ کیا اور کہا جا ساگر سے کہہ دے تجھے حسن سنجری نے بلایا. انا ساگر اپنی انا بھول کے میرے خواجہ کے گاگر میں آ گیا. یہاں بیٹا کرامت دکھائے اجمیر میں, بیٹا کرامت دکھائے بغداد میں, بیٹا کرامت دکھائے کچھوچے میں, بیٹا کرامت دکھائے کلیر میں, بیٹا کرامت دکھائے احمد آباد میں, بیٹا کرامت دکھائے دہلی میں, بیٹا کرامت دکھائے ملتان میں, بغداد میں. آقا حسین آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ عباس کے بازو کٹ گئے, آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ سکینہ لتش لتش کر رہی, آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ آقا حضرت زین العابدین بیمار تھے, آپ نے کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ جناب علی اصغر کا بچپن چھین لیا, آپ نے کرامت نہیں دکھائی. قاسم بن حسن کی جوانی لوٹ لی گئی, آپ نے کرامت نہیں دکھائی. تو آواز آئی کہا سن, خواجہ کی ڈیوٹی اور تھی, جنت کے راجہ کی ڈیوٹی اور تھی. خواجہ بھارت میں آئے اسلام پھیلانے کے لیے اور مولا حسین کربلا میں آئے اسلام بچانے کے لیے, پھیلانے کے لیے. کرامت ضروری ہے, کرامت جو خواجہ نے دکھا دی بچانے کے لیے. استقامت ضروری ہے جو جنت کے راجہ نے دکھا دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم, والی ہندوستان. سبحان اللہ. تو میاں مقام رضا کو سمجھو. اگر کچھ پریورتن نظر آ رہا تو اللہ کی رضا مان کے اسے ایکسپٹ کرو, اور ہاشا کل اللہ اللہ. یہ تو پہلا اسٹیپ ہے کہ پیر کا دامن. یہ باقی کے سارے اسٹیپ تو بہت بات کے ہیں. اگر پیر ہی کا دامن ڈھیلا ہو گیا تو گئی بھینس پانی میں, سب کچھ چلا جائے گا. اس لیے چمک دمک رمک یہ سب چھوڑو, ہوش کے ناخن لو, اپنے سماج میں ایکا پیدا کرو, متحد ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ, انیک نہ رہو. انیکتا میں ایکتا پیدا کرو. یاد رکھنا ہمارا خدا ایک, ہمارا نبی ایک, ہماری کتاب ایک, ہمارا کعبہ ایک. تو اگر پیر ایک ہے تو کہہ دینا ہم سارے مرید ایک. یہاں بھی ایک رہیں گے, وہاں بھی ایک رہیں گے. مولا کریم ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے, ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.